ناظرین آداب، میں تالیف حیدر آواز دی وائس کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کے ساتھ اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں جو وقت کی بہت اہم ضرورت کا موضوع ہے اور ایک بہت ہی ذی علم شخصیت ہے۔ میری مراد آج کے موضوع سے موسیقی، آج کا موضوع موسیقی اسلام کے تناظر میں، اسلام کے تناظر میں موسیقی حرام ہے، حلال ہے یا کیا اس کے متعلق احکامات ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج یہاں جناب ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب موجود ہیں۔ میں ان کا بہت استقبال کرتا ہوں۔ ذیشان صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے۔ ذیشان صاحب ایک پی ایچ ڈی انہوں نے اپنی مکمل کی، ایک بڑے اسکالر ہیں۔ اپنی پی ایچ ڈی انہوں نے ابھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے مکمل کی۔ جامعہ عارفیہ میں اس وقت استاد ہیں، الہ آباد سید سراواں میں۔ بہت سارے اہم موضوعات پر ان کی تحریریں نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ان کی تحریریں بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، خواہ وہ مذہب کے بہت ہی فقہی مسائل ہوں، چاہے علمی مسائل ہوں یا مسلکی مسائل ہوں۔ ذیشان احمد مصباحی صاحب ایک زمانے تک ایک بہت ہی معروف پرچے جامع نور سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے الہ آباد سید سراواں میں الاحسان کے نام سے ایک بہت ہی ضخیم علمی اور تحقیقی مجلہ شروع کیا، جس کی ادارتی جس کی اشاعت میں، جس کی ادارت میں ذیشان احمد مصباحی صاحب کا بہت بنیادی رول ہے، بہت ہی بنیادی کردار ہے۔ اس کے علاوہ الہ آباد سے خضر راہ ایک پرچہ نکلتا ہے، اس میں بھی ذیشان صاحب لکھتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے مختلف میگزینز میں، مختلف ویب سائٹس پر ذیشان احمد مصباحی صاحب کی تحریریں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ذیشان صاحب، میں ابھی آپ کی کتاب ناظرین کو دکھاؤں جی، اس سے پہلے میں آپ سے ایک بہت ہی بنیادی سوال یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ موسیقی کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں ہے، یا موسیقی کے متعلق کیا احکامات ہیں، اس پر آپ ایک کتاب مرتب کریں، یہ خیال کیسے آیا؟ دیکھیے، اس کی کہانی یوں ہے کہ میں نے جس معاشرے میں، جس ماحول میں میں نے آنکھیں کھولی، تو میرے والد خود ایک چشتی خانقاہ میں آتے جاتے تھے۔ دربھنگا میں ایک جگہ ہے آشا پور، وہاں پہ جاتے تھے اور وہ محفل سما میں، قوالی کے محفل میں شریک ہوتے تھے۔ بچپن میں مجھے بھی ایک دو بار لگے، مجھے بھی بہت اچھا لگا، لیکن اس کے بعد جب ذرا بڑا ہوا، میں 12-13 سال کا ہوا، اور جب مجھے مدرسے میں ڈالا گیا، تو مدرسے میں جاننے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ میوزک بہت ہی ناجائز اور حرام چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اور چونکہ میرا تعلق بنیادی طور پر جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وہ سنی بریلوی صوفی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں، اس بیک گراؤنڈ میں مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کا بڑا مقام ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ خود وہ بھی اس کے خلاف تھے، اس کو بھی ناجائز حرام سمجھتے تھے۔ تو اس کے بعد مجھے بڑی نفرت ہو گئی میوزک سے، اور میں سوچتا تھا کہ میرے والد ایک طرف مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام بھی لیتے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسی چیز کو سنتے ہیں جو کہ بالکل حرام ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے حرام کیا ہے۔ یہ سفر میرا چلتا رہا۔ پھر اشرفیہ مبارک پور، جو اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر کا مرکزی ادارہ ہے ہندوستان میں نے وہاں داخلہ لیا، وہاں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں وہاں پہ بھی یہی پتہ چلا کہ فاضل بریلوی کا موقف حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اشرفیہ مبارک پور جو ہے، جو ایک بڑا ادارہ ہے سنی بریلوی مکتب فکر کا، اس کے جو فاؤنڈر ہیں مولانا عبدالعزیز مراد آبادی، ان کے پیر جو کچھوچا شریف کے تھے، اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں، تو اشرفی میاں سنتے تھے قوالی۔ تو اب میرے لیے بڑا کنفیوژن ہو گیا کہ ایک طرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں ناجائز و حرام ہے، ایک طرف فاؤنڈر کے جو کیا کہتے ہیں کہ اس فاؤنڈر کے جو پیر و مرشد ہیں وہ مزامیر سنتے تھے، تو بڑا کنفیوژن رہا۔ پھر ایک کتاب پڑھی میں نے جو پاکستان سے چھپی ہے، شرح صحیح مسلم، ایک بڑے اسکالر ہیں پاکستان کے، علامہ غلام رسول سعیدی، انہوں نے اس پہ پوری بحث لکھی ہے۔
اس بحث کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی تھوڑی بہت دلیلیں تو اسلام میں جواز کی ہیں اس کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناجائز و حرام ہے. مضبوط دلیل یہی ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. 2004 میں مبارک پور اشرفیہ سے فارغ ہوا. 2007 میں پہلی بار سید سرامہ الہ آباد میں خانقاہ میں گیا. وہاں کے جو شیخ طریقت ہیں، بڑے درویش آدمی ہیں، شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی، بڑے سادہ مزاج ہیں، درویش ہیں، محبتی ہیں، سب کو محبت دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ علمی ذوق کے حامل ہیں، بڑے علمی آدمی ہیں. اور ان کے یہاں محفل سما ہوتی ہے، قوالی ہوتی ہے. رات میں محفل ہوئی، مجھے تھوڑا سا رہا، لیکن جب اس پہ گفتگو شروع کی حضرت نے تو انہوں نے کہا بھائی میوزک پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میوزک اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز، یہ سوال ہی غلط ہے. دراصل میوزک ایک ٹولز ہے، ایک ذریعہ ہے، اور کسی ٹول کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ جائز ہے یا ناجائز، یہ سوال ہی غلط ہے. اس ٹول کا استعمال جائز ہے یا اس ٹول کا استعمال کس پرپس سے کر رہے ہیں، یہ بڑا سوال ہے. اس لیے حدیث پاک میں بعض جو روایتیں ہیں کہ حضور نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مزامیر سے روکا ہے. اور بعض دفعہ ہمیں دکھتا ہے کہ حضور خود سن رہے ہیں، ان کے گھر میں، ان کے کمرے کے اندر بجایا جا رہا ہے. آپ جب مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کا استقبال ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب نکاح کرو تو ڈھول بجا کے اعلان کر دو تاکہ اعلان کر کے نکاح کرو. تو یہ دونوں چیزوں میں حضرت نے فرمایا کہ مطابقت یہ ہے، اس میں دونوں میں بیلنس یہ بنے گا کہ دراصل جو چیز جائز مقصد کے لیے اگر ہم اعلان کے لیے یا مناسبت کے لیے یا کسی سر اور تال کی مناسبت کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے. لیکن اگر اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ فحش، بدکاری، بے حیائی، اسلام ان چیزوں کے خلاف ہے، شراب اس کے خلاف ہے. تو اگر شراب نوشی کے محفل میں میوزک بجایا جائے تو ناجائز ہوگا. تو یہ میوزک اپنے آپ میں ناجائز نہیں ہوگا، چونکہ ایک ناجائز کام کے پروموشن کا ذریعہ ہوگا. میوزک کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں اور ذوق و شوق پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ ذکر کریں گے، اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، اچھی باتیں کریں گے، اس میں ذوق و شوق پیدا کر دے گا. اگر آپ بری باتیں کریں گے، گندے اشعار پڑھیں گے اور عورتوں کا بے حجابانہ ذکر کریں گے، ہے نا، شہوانی ذکر کریں گے، تو اس میں ذوق و شوق پیدا کر دے گا. تو سوال یہ نہیں کہ میوزک اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز، سوال یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے بجا رہے ہیں، وہ مقصد اسلام میں جائز ہے یا ناجائز. اگر وہ مقصد اچھا ہے تو میوزک اس کے لیے بجانا بھی اچھا ہے، اور وہ مقصد اگر خراب ہے تو اس کے ساتھ میوزک بجانا بھی خراب ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی تفصیلی آپ نے اپنی کتاب لکھنے کی وجہ ہمیں بتائی. آپ کی ایک کشمکش جو پورا سفر، اس کتاب میں بھی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے اپنا جو پورا علمی سفر ہے، اور علمی سفر میں جو موسیقی کے حوالے سے جو جستجو ہے اس کو آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. لیکن ذیشان صاحب، اس پہ آپ کی یہ کتاب پڑھنے کے بعد بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصدیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا مقصد کسی کے نزدیک اہم ہو سکتا ہے جو وہ اس کے نزدیک اہم ہو اور دوسروں کے نزدیک غیر اہم ہو. اور اس مقصد کے تحت جو ہے وہ کسی ایسی موسیقی کو سن رہا ہے جس موسیقی کو عام طور پر مسلمانوں کے وہاں یا علماء اکرام کے وہاں قبولیت نہیں حاصل ہے، یا اسے وہ جائز نہیں قرار دیتے ہیں. کیا آپ کی کتاب میں اس کا بھی جواز ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جگجیت سنگھ نے جو غالب کی غزلیں پڑھی ہیں، یا جو عام طور پر ہم لوگ بالی ووڈ میں ایسے بہت سارے گانے آتے ہیں جن گانوں میں آپ ظاہر کوئی ایسی چیز تلاش نہیں کر سکتے کہ ان گانوں میں کوئی ایسا عیب ہے یا اس میں کوئی بے حجابانہ کوئی تذکرہ ہے، تو کیا آپ اس کے بھی قائل ہیں، اسے بھی آپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیے، جب بات مقصد پہ آ گئی تو پھر ساری چیزوں کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. آپ نے اس میں ایک بات یہ آپ نے اضافہ کیا کہ ہر آدمی کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. بات بالکل صحیح ہے. اسلام کا ایک اپنا مقصد ہے. اسلام ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیلزم ہے. اس کے اپنے تصورات ہیں، اس کا ایک نظام فکر ہے. اس فکر کے مطابق جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو خراب. چونکہ اسلام کے بارے میں جب بات ہوگی تو اسلامی تصورات میں اسلامی جو نظریہ حیات ہے، اسلام کے نظریہ حیات، تصور زندگی جو ہے، اس میں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اسلام کے نظریہ حیات میں، اسلام کے جو کانسیپٹ آف لائف ہے، اس میں جو سب سے بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے، جو سب سے بنیاد ہے وہ یہ ہے صفائی، پاکیزگی، طہارت، پیوریفیکیشن. ہم دل کو صاف کریں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اپنے خالق کے لیے، کریٹر کے لیے. تو دل صاف ہو
اور دل میں یاد کس کی ہو؟ بنانے والے کی یاد ہو، ہمارے خالق کی یاد ہو، ہمارے ایشور اور ہمارے پرمیشور کی یاد ہو، ہمارے خدا کی یاد ہو. اپنے دل کو خدا کے یاد سے، خدا کے تصور سے گرمانا ہے، یہ اسلام کا مقصد ہے. اب جو چیز بھی اس تصور میں، اس خیال میں، اس مقصد میں جو چیز بھی مفید ہوگی، وہ چیز جو ہے اچھی ہے اسلام کے نظریے میں. اور جو چیز اس سے بھٹکانے والی ہوگی، جو چیز اس سے غافل کرنے والی ہوگی، جو خدا سے دور کرنے والی ہوگی، یا جو خدا کے جو احکام ہیں، جو خدا کے قوانین ہیں، ان سے دور کرنے والی ہوگی، وہ اسلام کی نظر میں غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک تیسری چیز ہوتی ہے. تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ نہ تو آپ کو ذکر الہی میں غافل کر رہی ہے، ڈبا رہی، خدا کی یاد میں نہ ڈبا رہی ہے، نہ خدا سے دور کر رہی ہے، نہ برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے. جو چیزیں اسلام میں بری ہیں ان کی طرف لے کے جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ تفریح کے لیے ہم الجھن ہے، ہمیں پریشانی ہے، ہم بیٹھ گئے میوزک لگا لیا. تو جس میں اچھا مقصد ہے، اچھے مقصد کے لیے میوزک سننا اچھا ہے. برے مقصد کے لیے میوزک سننا یہ برا ہے. لیکن نہ کوئی مقصد اچھا ہو، نہ یعنی اچھا سے مراد اللہ کی یاد، اللہ کی رضا، اللہ کے مقصد، نہ یہ والا مقصد ہے، نہ برائی والا مقصد ہے، بلکہ عام طور پہ تفریح کا مقصد ہے. تو تفریح کی چیز ہے، پارکوں میں گھومنا ہے، اچھے کھانا کھانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے. یہ اسلام میں نہ تو عبادت ہے نہ حرام ہے، یہ جائز ہے. آپ کر رہے ہیں، آپ کا ذوق شوق ہے، کریے، جائز ہے. تو یہ ایسا عمل جائز ہوگا. فلمی گانوں کے بارے میں چونکہ ایک احتیاط کی جو بات کی جاتی ہے علماء کی طرف سے، وہ اس لیے کہ ایک چیز ہے جب ہم فلم کا نام لیتے ہیں، فلم ایک موونگ جو پکچر ہے اس کو ہم فلم کہتے ہیں. لیکن فلم کا جب ہم لفظ بولتے ہیں ہندوستان میں، تو عام طور پہ جو فلمیں ہندوستان بنتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بے حیائی اور فحاشی عام ہے. تو اس لیے چونکہ عمومی تصور اس کا، فلموں کا عمومی تصور اس میں فحاشی ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہم عام طور پہ کہیں گے گانا سننا اسلام میں جائز ہے، تو ہماری بات پورے طور پہ کنوے نہیں ہو پائے گی. اس کو اب آپ نے سنا یا کسی اور نے سنا، اس کو جو ہے ایک الگ راستے پہ لے جائے گا کہ حضرت نے تو فتویٰ دے دیا گانا سننا جائز، اب کوئی بھی گانا سننا جائز ہے. لیکن اب جگجیت سنگھ کی غزلیں ہیں، غالب کی شاعری ہے، یا بڑے شعراء کی شاعری ہے، ہمارے فقہاء نے، بڑے فقیہ ہیں، امام ابن حمام جو ہدایہ کی بڑی شرح لکھی ہے، ہدایہ جو ہمارے حنفی فقہ کی بڑی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شاعری غلط بھی ہو، لیکن شعر و ادب کے سمجھنے کے لیے اس کو ہم سن رہے ہیں یا اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ صحیح ہے. چونکہ شاعری پہ جو بات کی گئی ہے، جو کانسیپٹ اگرچہ وہ برا ہو، شاعری کے اندر جو بات کی گئی ہو وہ بری ہو، لیکن ہم جو اس شعر کو پڑھ رہے ہیں ادب کے سمجھنے کے لیے، لٹریچر کو سمجھنے کے لیے، زبان و ادب کی شناسائی کے لیے، لٹریچر کو جاننے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے. تو شعر میں بھی اگر آپ کا مقصد، یعنی برے شعر میں بھی، شعر اگر اچھا ہے تب تو اچھا ہی، کسی برے شعر میں بھی مقصد آپ کا اچھا مقصد ہے، اس سے سننا بے حیائی کی طرف جانا نہیں ہے، بلکہ شعر و ادب کی شناسائی ہے. اب ہم غالب کو پڑھتے ہیں، میر کو پڑھتے ہیں، اقبال کو پڑھتے ہیں. اب اگر کوئی شعر غلط بھی ہوتا ہے، لیکن مقصد عام طور پہ اس کو پڑھنے کا ہوتا ہے کہ ہم زبان کو سیکھیں، ادب کو سیکھیں. تو اگر زبان اور ادب کو سیکھنے کے لیے کوئی غلط شعر بھی پڑھ رہا ہے، کوئی بالفرض اگر کوئی ایسا غلط منفی شعر ہوتا ہے، تو مقصد اگر زبان و ادب ہے تب یہ بھی درست اور جائز ہے. اسی طرح اب جگجیت سنگھ کی غزلیں ہیں، عام طور پہ وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک محبوب کا تصور ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، ایک فراق کی بات ہوتی ہے، ایک درد، ایک کرب کی بات ہوتی ہے. اگر ان تصورات کے ساتھ کوئی سن رہا ہے صرف تفریح کے لیے تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی جگجیت سنگھ کی غزل کو کوئی یعنی شباب کے استعمال کے لیے، شراب کے استعمال کے لیے، اور شباب جب میں بولوں گا تو شباب سے مراد وہ جو نکاح والا یعنی قانونی شباب، وہ ایک الگ ہے. جن چیزوں کو عورت کے اس استعمال کو جو اسلام غلط کہتا ہے نا، عورت کے ساتھ آپ کا حسن تعلق ہو، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، سب کچھ چیزیں، لیکن ایک غیر اجنبی عورت کے ساتھ آپ جو تعلق قائم کرتے ہیں، اسلام اس کو غلط قرار دیتا ہے. تو اب جگجیت سنگھ کی غزلیں آپ سن رہے ہوتے ہیں شراب نوشی کی محفل میں، تو اب یہ جگجیت سنگھ کی غزلیں جگجیت سنگھ کی غزلیں نہ رہیں، وہ شراب نوشی کے شوق کو بڑھانے کا ذریعہ بن گئی. وہاں پہ اس کا حکم الگ ہو جائے گا. اس لیے مقصدیت آپ کو ہر جگہ آپ کو سامنے رکھنی پڑے گی. مقصدیت سامنے رکھنا چاہیے. اور بڑی تفصیل سے آپ نے جو جگجیت سنگھ کی غزلوں کے متعلق بتایا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بہت شوق سے غالب کی وہ غزلیں سنتے ہوں گے جو غزلیں جگجیت سنگھ نے گائی ہیں. بہت مطلب یہ کہوں گا کہ میں نے موسیقی پہ کتاب لکھی ہے اور موسیقی میں کبھی کبھی سن لیتا ہوں، لیکن خود مجھے اس کا بہت زیادہ ذوق نہیں ہے. آپ کو ذوق؟ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تصوف کے جو سلسلے ہیں، چشتی اور قادری جو بڑے مشہور سلسلے ہیں انڈیا میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز جائز اور ناجائز اگر ہوتی ہے وہ سلسلے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے.
لیکن ذوق ایک الگ ہوتا ہے. چشتی سلسلے میں عام طور پہ سماع اور موسیقی کا ذوق ہے. قادری سلسلے میں جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ ان کو سماع اور موسیقی کا ذوق نہیں ہوتا ہے. ہمارے شیخ نے جو ہمیں بیعت کیا ہے تو ہمارے شجرے میں ہمارا نام ہی لکھ دیا ہے ذیشان احمد قادری, تو میری نسبت ہی قادری کی طرف جوڑ دی ہے. لیکن آپ کی کتاب میں یہ ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ ابو سعید صفوی نے یہ کہا کہ بھئی یہ موسیقی میں چشتی اور قادری کیا ہے. ہاں. یہ کوئی ایسی کوئی تفریق جو ہے وہ کی نہیں جا سکتی کہ بہت سارے قادری سلسلے کی مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کہ خواجہ میر درد جو چشتی نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ موسیقی کے بہت بڑے عالم تھے. تو یہ تفریق مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی, یہ بات مجھے ان کی بہت درست لگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ دو چیزیں ہیں جی. ایک ہے کسی چیز کو صحیح اور غلط کہنے کا نظریہ, جائز اور ناجائز کہنے کا نظریہ. جائز اور ناجائز کہنے کے نظریے میں چشتی قادری کی تفریق نہیں ہو سکتی ہے, لیکن ایک عمومی مزاج اور ذوق کی بات ہے, پسند اور ناپسند کی بات ہے. اب کوئی ویج کھا رہا ہے, کوئی نان ویج کھا رہا ہے, کسی کو ویج پسند ہے, کسی کو نان ویج پسند ہے. چشتی مشائخ کے یہاں عام طور پہ جو چشتی سلسلے ہیں ہندوستان, چونکہ چشتی ہندوستان میں ہے, چشتی خانقاہوں کی ایک روایت ہے کہ جب ان کے یہاں عرس ہوتا ہے, لنگر ہوتا ہے, تو گوشت نہیں پکتا ہے, وہ سبزی پکاتے ہیں, دال پکاتے ہیں. چونکہ ہندوستان میں غیر مسلم بھائی بھی ہمارے عرس میں آتے ہیں, تو ان غیر مسلم بھائیوں کے جذبات کے لیے چشتی خانقاہوں میں لنگر میں گوشت نہیں پکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوشت نہیں کھاتے ہیں, گوشت ان کے نزدیک ناجائز ہے. تو ایک ذوق کی بات ہے. اسی طرح قادری مشائخ کے ہاں سماع یا موسیقی یہ ناجائز و حرام نہیں ہے, لیکن ان کو اس کا ذوق نہیں ہے. کیا ہندوستان کے باہر جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے وہاں بھی موسیقی کا ذوق ہے یا ان کے وہاں کم ہے موسیقی کا ذوق؟ دیکھیے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کی جو خانقاہیں ہیں باہر اس میں ہر جگہ موسیقی سنی جاتی بیشتر ہے نا. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خانقاہ کی ویڈیو کچھ دن میری نظر سے گزری. میں نے تو کچھ وہاں ابھی میں نے زیارت تو کی نہیں ہے, لیکن ایک ان کے خانقاہ کی ویڈیو دیکھا جہاں پہ موسیقی ہو رہی ہے, سما بج رہا ہے. مصر میں گیا, مصر میں مختلف وہاں پہ تو چشتی سلسلہ ہی نہیں ہے, الگ دوسری سلسلہ ہیں, رفاعی سلسلے ہیں اور دوسری سلسلے ہیں. وہاں پہ لوگ خوب موسیقی سنتے ہیں. مصر کے مفتی اعظم تھے, ابھی تو ہٹ گئے, علی جمعہ صاحب نے تو ربیع الاول کے دن جو مسجد اظہر ہے, جامع اظہر کی جو مسجد ہے, جو بڑی مسجد ہے, اس مسجد میں تمام آلات موسیقی کو سیٹ کرا کے اپنا بیٹھ کر کے اس پہ گفتگو کی اور اس کے بعد موسیقی سنی. تو ان لوگوں کے یہاں تو بہت ایشو نہیں ہے. ان کے یہاں ایشو یعنی ناجائز اور جائز اور ناجائز کا ایشو نہیں ہے, ذوق کی بات ہے, سننے کی اور سننے اور نہ سننے کی. کچھ لوگ سنتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سنتے ہیں, لیکن عام طور پہ خانقاہی سنتے ہیں. آپ نے بھی آلات کا تذکرہ کرا. کیا اسلام میں جہاں تک میری معلومات ہے اور میں نے جو آپ کی کتاب بھی اس سے استفادہ کیا, اس میں بہت سارے آلات موسیقی کے ایسے ہیں کہ جن پر موسیقی سننا, جن کو بجانا جائز ہے اور کچھ آلات کا استعمال ناجائز ہے. اس طرح کی بھی کوئی بحث باقاعدہ اسلام میں ہے کہ بھئی یہ آلات جو ہیں وہ موسیقی کے جائز ہیں اور یہ ناجائز ہیں؟ دیکھیے آلات ہونے کی حیثیت سے انسٹرومنٹس ہیں, وہ آلات ہیں, وہ تو میں نے کہا کہ ان کے بارے میں جائز ناجائز کا سوال ہی غلط ہے, مقصد کی بنیاد پہ سوال ہوگا. اس میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا آلہ ہے جو کسی خاص قوم کا یا کسی خاص چیز کی ایسی علامت بن جائے ہو جو مسلم معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہندوستانی معاشرے میں مندروں میں گھنٹے ہوتے ہیں. اب وہ جو اسپیشل جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ ایک علامت, مندر کی علامت ہے, تو اس گھنٹے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن چونکہ علامتی طور پہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مندر کی چیز ہے, اس لیے سما میں ایسی چیزوں سے بچنے کے سے پرہیز کرتے ہیں. ایک سنکھ ٹائپ کا ہوتا ہے جو ہندو معاشرے میں ہمارے بہت سے برہمن جو بجاتے ہیں, سنکھ ٹائپ کا ہوتا ہے, لیکن اب وہ اس باجے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن علامتی طور پہ ایک خاص قوم سے وابستہ ہو گیا, اس سے بچنے کے لیے ہے نا. تو کچھ چیزیں کیا اس میں بچنے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اپنی کوئی الگ شناخت قائم کرو یا دوسرے کی قوم کی پیروی نہ کرو؟ نہیں, جو چیز اپنی شناخت کی نہیں, جو چیز کسی کی شناخت بن چکی ہے, اس سے بچیں, اس سے بچنے کے لیے, چونکہ وہ ایک خاص قومی شناخت بن گئی ہے, اور وہ ایک ایسی قوم ہے جو اسلامی قوم سے الگ قوم ہے,
ہے نا اسلامی معاشرے سے, اسلامی تہذیب سے الگ چیز ہے نا. مثال کے طور پہ جب یہ ٹوپی ہے نا, تو یہ اس ٹوپی میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی پہن سکتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں, جو ہمارے ہندو بھائی ہیں, وہ اس ٹوپی کو نہیں پہنیں گے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ عام طور پہ یہ مسلم پہنتے ہیں. ایون یہ کہ پگڑیاں ہیں امام میں, اس میں بھی ایک فرق ہے. تو اس میں مسئلہ جائز اور ناجائز کی نہیں ہے, ایک چونکہ قوم کی پہچان ہے, اس طرح کا لباس یہ پہنتے ہیں, اس طرح کا لباس یہ پہنتے ہیں, اور لوگ اپنا اپنا پہن رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایک احتیاط کی بات ہے, ادروائز کوئی دوسری چیز نہیں. اس طرح کا مطلب اسی لیے میں نے اس میں ایک بحث آپ کی کتاب میں ہے کہ جو وہ ایک بڑی علامتی ہے, شعار بن جائے, کسی کی پہچان بن جائے, سمبل بن جائے. اب سمبل ہے تو اب جو چیز منہ سے جو پھونک کے باجے بجائے جاتے ہیں وہ ناجائز ہیں, اور جو اس طرح کی ایک بحث پوری نہیں یہ جو ہے منہ سے بجانا جائز ہے اور ہاتھ سے بجانا جائز ہے, اس قسم کی بحث بہت سے علماء نے کی ہے. وہ جو میں نے کہا کہ احادیث میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات رکھنا چاہیے, اس میں لڑنے کی چیز نہیں ہے. کچھ حدیثیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان مضامیر سے ہمیں موسیقی سے دور رہنا چاہیے, مضامیر سے اور جو آلات موسیقی ہے, جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, ان سے دور رہنا چاہیے. کچھ چیزیں تو ایسی آتی ہیں. دوسری حدیثیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ خود رسول اللہ سن رہے ہیں. تو دو طرح کی چیزیں ملتی ہیں. اب دونوں طرح کو کیسے ہم سمجھیں, دونوں کو میں تطبیق کیسے پیدا کریں, دونوں میں مناسبت کیسے پیدا کریں, تو اس کو سمجھنے کے لیے الگ الگ لوگوں نے سمجھا ہے. اب اس میں مضامیر کا جو لفظ ہے, چونکہ ایک حدیث میں مضامیر سے منع کیا گیا ہے, تو مضامیر کا جو لفظ ہے یہ زمر سے بنا ہے, عربی میں زمر سے بنا ہے. زمر کہتے ہیں آواز کو, جو حلق سے آواز نکلے, یا یہ کہ جو حلق کی جو آواز ہوتی ہے اس کو شتر مرغ کی آواز جو ہوتی ہے, خاص طور پہ شتر مرغ کی آواز کو کہتے ہیں زمر, اور عام آواز کو بھی زمر کہتے ہیں. تو ابھی یہ کہ زمر جو ہوا یہ گلے کی آواز ہوئی, تو اس سے انہوں نے سوچا کہ چونکہ مزمار اسی سے بنا ہے تو شاید گلے والی آواز سے رسول اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ ایک ان کی تطبیق ہے. کچھ علماء کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گلے والی جو آواز ہوتی ہے, منہ سے جو پھونکا جاتا ہے, اس کو منع کیا ہے. اور حضور نے سنا ہے چونکہ دف کو سنا ہے, اور دف جو کہ گلے سے نہیں نکلتی بلکہ اس کے ہاتھ سے بجایا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ دف جائز ہے اور جو منہ سے پھونکا جائے وہ ناجائز ہے. لیکن یہ میرے حساب سے ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ہر آدمی کو احادیث کو سمجھنے کا ایک اپنا رائٹ ہے. اور جب دو طرح کی حدیثیں ہیں تو اس کو میں تطبیق کیسے پیدا کریں, ہر آدمی اپنے ذوق و شوق کے مطابق, اپنے علم کے مطابق, اپنے فہم کے مطابق مناسبت پیدا کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, اس طرح سے چیزیں حل نہیں ہوتی ہیں. مناسب تطبیق یہی ہے کہ جس کو مقصدیت پہ رکھا جائے, ہے نا. تو مقصد اگر اچھا ہے تو مضامیر اچھا ہے, مضامیر سننا اچھا ہے, مضامیر بجانا اچھا ہے. اب آپ دیکھیے رسول اللہ کے حجرہ میں بج رہا ہے, رسول اللہ جب مدینے میں جا رہے ہیں وہاں بج رہا ہے, اگر کہیں جنگ ہو رہا ہے وہاں بج رہا ہے, اگر نکاح ہو رہا ہے وہاں بج رہا ہے. تو کیا یہ پوری اسلامی تاریخ میں یہ ابھی بحث ہے موسیقی کی, یا پوری اسلامی تاریخ میں پوری دنیا میں یہ بحث رہی ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز ہے یا نہیں جائز ہے, یا صرف یہ کوئی خاص ہندوستانیت کے ساتھ موسیقی کا تصور خاص ہے کچھ؟ نہیں, اصل میں کیا ہے کہ جب حدیثیں مرتب ہوئی, دوسری صدی میں جب حدیثیں مرتب ہوئی, اور تیسری صدی میں یا تیسری شتابدی میں جب اس پہ کام شروع ہوا, تو اب دونوں طرح کی حدیثیں آ گئی. میں نے کہا کہ حدیثوں میں دونوں طرح کی باتیں ہیں. تو یہ اسی وقت جو حدیثوں پہ جب کام شروع ہوا تو علماء نے جب کتابیں لکھنا شروع کی اور موسیقی کے مفہوم کو سمجھنا چاہا, مضامیر کے مفہوم کو سمجھنا چاہا, معازف کے مفہوم کو سمجھنا چاہا, اسی وقت سے یہ گفتگو شروع ہو گئی. اب چونکہ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس میں لوگ موسیقی کو جائز کر لیں گے, آلات موسیقی کو جائز کر لیں گے, شراب کو جائز کر لیں گے, عورتوں کو ہر اعتبار سے جائز کر لیں گے. عورت تو جائز, مرد عورت تو تعلق ہے, لیکن عورتوں کو ہر اعتبار سے جائز کر لیں گے. تو یہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں. اب اس میں موسیقی کا بھی ذکر ہے, تو لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب جو معازف ہیں, جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, یہ تو بہت بری چیز ہے, چونکہ رسول اللہ نے اس کو قیامت کی علامت بتایا ہے. تو اس طرح ایک عام تصور بن گیا ہمارے فقہا کے ہاں, بعض فقہا کے ہاں, کہ انہوں نے کہا کہ حدیث میں ظاہر ہے میوزک کا لفظ آیا ہے, یا معازف کا لفظ آیا ہے, یا مضامیر کے لفظ آیا ہے, تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بند کر دیا جائے, قدغن لگا دیا جائے. لیکن صوفیہ کے ہاں جو ہے, صوفیہ کے ہاں جو شروع سے اس کی روایت ہے, بادشاہوں کے ہاں اس کی روایت رہی ہے, ادبا اور شعراء کے ہاں اس کی روایت رہی ہے, تو یہ ڈیبیٹ پیدا ہو گئی. اور میں نے جو کتابیں تقریباً اس موضوع پہ, خاص سما اور موسیقی کے موضوع پہ جو کتابیں اسلامی تاریخ میں لکھی گئی ہیں, اس کا ایک سلیکشن 21 بڑی کتابوں کا ایک سلیکشن لیا ہے, ہم نے اس کا تعارف کرایا ہے. یہ شروع ہوتی ہے 4 صدی سے. 4 صدی سے تو ہمارے پاس باضابطہ 4 صدی میں کتابیں موجود ہیں, یعنی بحث تو اس سے پہلے شروع ہو گئی تھی, لیکن صرف اس موضوع پہ 4 صدی ہجری سے باضابطہ اس پہ کتابیں لکھی جانے لگی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بحث بہت پرانی ہے, اور اس میں
تھوڑا سا فقہا کے یہاں زیادہ شدت پائی جاتی ہے، صوفیہ کے یہاں زیادہ نرمی پائی جاتی ہے۔ ایک تصور ذیشان صاحب آپ کی کتاب موسیقی پر ایک تصور موسیقی کے ساتھ خاص رقص کا ہے کہ جب موسیقی ہوگی تو ظاہر ہے کہ رقص بھی اس سے وابستہ ہے، تو رقص کی کیا اس پر کیا جواز ہے رقص کا؟ کہ بھئی میں نے خود بہت ساری خانقاہوں میں دیکھا ہے کہ موسیقی قوالی ہو رہی ہے اور حال آ گیا اور رقص ہے، اس پر بھی بہت اعتراض ہوتا ہے، تو کیا اس تصور کو موسیقی جائز ہے اور رقص حرام ہے، اس طرح کی کوئی بات آپ کے نظر میں آتی ہے؟ دیکھیے رقص جو ہے وہ دو تین چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہے نا۔ شراب، شباب اور کباب یہ ہماری مجلسوں کی رونق ہیں، جو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسی چیزیں ہیں، اس رونق کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، شراب کی مجلس کو اور شراب کے ساتھ شباب کی مجلس کو اور شباب کے ساتھ کباب۔ اب کباب کھانا غلط نہیں ہے، نہ کسی کے شباب سے لطف اندوز ہونا غلط ہے، اگر اس کے قانونی آپ کی بیوی ہے، آپ نکاح کر رہے ہیں تو، لیکن ہر عورت سے فائدہ اٹھانا، ہر عورت سے تعلق قائم کرنا یہ اسلام میں غلط ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اب یہ کباب شراب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو اب یہ اصل میں شراب برائی ہے، شراب اور ناجائز عورتوں سے تعلق یہ برائی ہے۔ تو میوزک جو ہے عام طور پہ ان کے ساتھ لگتی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر جو اس میں جب شدت پیدا ہوتی ہے، جب میوزک کے ذریعہ شراب و شباب کی جو شعلے کو جب بھڑکائے جاتے ہیں تو آدمی پھر رقص کرنا شروع کرتا ہے۔ اب جب یہ پورا یہ پوری جو مجلس ہے، یہ مجلس اسلامی تصور کے خلاف ہے، شراب و شباب کی جو مجلس ہے یہ پوری مجلسی خلاف ہے، اور رقص کا بھی تعلق بالعموم اسی سے ہے، اس لیے مسلم فقہا نے اس رقص کو ناجائز و حرام لکھا ہے۔ لیکن ایک طرف اس رقص کو ناجائز و حرام لکھا ہے، دوسری طرف خانقاہوں میں سما کے دوران رقص ہوتا ہے، وجد ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اور حضرت محبوب الہی جو سلطان جی ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، وہ بھی وجد میں آ جاتے تھے، وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، عام طور پہ وہ بھی بڑے رقیق القلب تھے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو دراصل بعض احادیث صحیحہ ثابت ہے کہ بعض موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تعریف کی تو وہ کھڑا ہو کے جو ہے رقص پہ آ گیا، وجد پہ آ گیا۔ تو اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صوفیہ کا جو رقص ہے وہ اس کو عام رقص سے نہ ملائیے۔ صوفیہ کا رقص جو ہوتا ہے یہ اس محفل میں ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی کیفیت یا آخرت کے تصور سے کوئی بے خود ہو کے کھڑا ہو گیا، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہاں تک کہ ایک بڑے صوفی ہیں کشف المحجوب کے مصنف شیخ علی حجویری، شیخ علی حجویری نے کہا کہ آپ اس کو رقص کیوں کہا ہے؟ یہ رقص تھوڑی ہے، یہ تو ایک خدا کی طرف سے نازل ہونے والی ایک کیفیت ہے، اس کو آپ رقص کہیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رقص ناجائز ہے لیکن یہ وجد جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم رقص کہیں گے نہیں۔ رقص تو وہ چیز ہوتی ہے جو شراب و شباب کے ساتھ جس کا تعلق ہے، یہ شراب و شباب کے تعلق نہیں، تو عشق الہی کے سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے عشق اور اللہ کی معرفت سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ جائز ہے، اس کو آپ دونوں کو خلط ملط نہ کریے، ہے نا۔ بہت بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا ذیشان احمد مصباحی صاحب نے۔ الموسیقی فی الاسلام یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ ذیشان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آواز دی وائس کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ الموسیقی فی الاسلام ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کتاب ہے کہ جس نے موسیقی کے حوالے سے تمام باتوں کا احاطہ کیا ہے۔ میں ناظرین کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور ذیشان صاحب آپ کا بھی بڑی نوازش، بڑا کرم۔